اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑا ہی اچھا ٹھکانہ دیا. دیکھیں وہ صبر کے دن تھے ان کے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان کی نظروں کے سامنے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بڑا اچھا ٹھکانہ دیا. یعنی کیا ہوا تھا جب یہ غرق ہو گیا، یہ لوگ صحرائے سینا میں چلے گئے، ہم نے سارا پھر سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وہاں پہ یہ رہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک طرح سے ان کی تربیت ہوئی، 40 سال تک گھومتے رہے، ایک طاقتور نسل بن گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے کافی علاقے فتح کیے، شام، اردن، فلسطین وغیرہ میں داخل ہو گئے. جن کو نچلا طبقہ سمجھا جاتا تھا نا، ان کو اللہ نے کیسے مقامات عطا فرما دیے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے ان کمزور بنی اسرائیلیوں کو مشرق اور مغرب کے ملک کا مالک بنا دیا، برکت والی زمین ان کے قبضے میں دے دی اور ان پر اپنی سچی بات کی سچائی کھول دی. ان کے صبر کا پھل انہیں مل گیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مصر پر بھی ان کی پھر حکومت ہو گئی تھی، یعنی اتنے فلرش کیے تھے شام میں، مصر میں، بیت المقدس کے آس پاس. اب دیکھیں سین دیکھیں کیسے بدلتا ہے. ایک سین وہ ہے جس میں فرعون سرکش ہے اور بنی اسرائیل دبی ہوئی پسی ہوئی قوم ہے. پھر سین بدلا، اللہ اکبر، تو بنی اسرائیل آرام آسائشوں میں ہے، فاتح قوم ہے، اور فرعون ڈوب رہا ہے سمندر میں. یہ انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اس کے بعد یہ اختلافات میں پڑ گئے. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. اس کے بعد پھر ان میں دینی اختلاف شروع ہو گیا. العلم کیا ہے؟ یعنی تورات. ان کے پاس تورات آ گئی، کتاب آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے اب کتاب ہاتھ میں ہونے کے باوجود فرقے بن گئے، اختلاف بازیاں ہونے لگی، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو گئے، حالانکہ ایک ہی دیکھو نسل میں سے ہیں. ایسے کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اختلافات کرنے لگتے ہیں؟ کیا العلم کی وجہ سے؟ نہیں، العلم کی وجہ سے نہیں. دیکھیں جب العلم آ جاتا ہے نا، العلم ہے نا، الف لام، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کی وجہ سے اختلاف کرنے لگے، ایسا نہیں. یہ پھر کیا اختلاف ہے کہ کس وجہ سے اختلاف ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو نا وہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، اچھے بھلے رہ رہے تھے، مگر جب العلم آ گیا ان کے پاس، جب کتاب آ گئی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کتاب کے آنے کے بعد اس کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے. جیسے کچھ لوگ اسلام کہتے ہیں یہ چھوڑے، اسلام کی تو کیا بات کرنی ہے، دین کی تو کیا بات کرنی ہے، اس کو کیا امپلیمنٹ کرنا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہے. وہ تو کوئی کہتا ہے اس طرح نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، تو کوئی شیعہ ہے، تو کوئی سنی ہے، تو کوئی فلاں ہے، تو کوئی فلاں ہے، تو ہم تو یہ سارا دین ہی چھوڑتے ہیں، ہمیں تو کسی طرف بھی نہیں جانا. یعنی لوگ اس طرح سے پھر چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. تو وہ کتاب کی وجہ سے نہیں ہوتا، دین کی وجہ سے نہیں ہوتا. دین نہیں کہہ رہا کہ یہ اس طرح کے اختلافات کرو. یہ جب لوگ اپنے آپ کو بڑا کر لیتے ہیں، دین کو پیچھے کر لیتے ہیں، جب ہر کوئی سمجھتا ہے میری رائے سب سے اچھی ہے، میں سب سے اوپر ہوں. یہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کی پوری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا. پھر اگر آپ شک پہ ہیں، اگر تم شک میں ہو، اس چیز کے بارے میں شک ہے تمہیں جو نازل کی ہم نے آپ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے باقی سب کو سنایا جا رہا ہے کہ جو رسول پیش کر رہے ہیں نا، جو رسول لے کر آئے ہیں، جو ہم نے رسول پہ نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو ان سے پوچھ لو نا جو پڑھتے تھے کتاب تم سے پہلے، ان سے پوچھ لو. یعنی آپ ان سے پوچھ لو کون پڑھتے تھے کتاب پہلے کتاب، جو تورات، انجیل اور ان کے ماہر تھے، عالم تھے اور متقی لوگ تھے، جیسے عبداللہ بن سلام جیسے لوگ. تو ان سے پھر پوچھ لو، ان کے ہاں بھی یہی باتیں تھی. اگر تمہیں شک ہے تو ان سے پوچھ لو. اور ان کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی وہ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں. آپ سچے رسول ہیں. دیکھیے کس پہ شک ہو سکتا ہے؟
اس قرآن پہ کہ اپنی طرف سے بنا کے لے آئے، یا رسالت پہ آپ کی شک ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو کبھی بھی نہیں نا شک ہوا کہ میں رسول ہوں، آپ کو بتا کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے نا اس کے اوپر جو ہم نے نازل کیا ہے نبی کی طرف، جو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں یہ قصے اسی طرح موجود تھے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، آج بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں، وہ انہوں نے کتنی چینجز کر دی ہیں۔ تو یہ قرآن حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی اس میں بالکل سچی موجود تھی۔ جب حق آ جاتا ہے نا تو حجت تمام ہو جاتی ہے۔ بس ہرگز تم شک میں پڑنے والوں میں نہ ہونا۔ اور یہ ان کس قسم کا شک ہوتا ہے؟ ممترین، میم رو یا اس کا روٹ ہے، ایسا شک جو یعنی جس میں بار بار جب کسی چیز پہ تنقید کی جائے نا، مثلا اچھا اس کی ایسے اگزامپل سمجھیں، مثلا ایک بندہ ہے، آپ اس کو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلاں چور ہے، تمہیں پتہ ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتا وہ چور ہے۔ تیسرا آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے چور ہے۔ ایک دن آپ بھی نا کہتے ہیں ہاں پتہ نہیں واقعی ہوگا ہی، سارے ہی تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو شک پڑ گیا نا، کیونکہ بار بار اس کے اوپر یہی تنقید کی جا رہی تھی، یہی کریٹیسزم تھا۔ تو مسلسل جب بات ہوتی رہتی تو وہ انسان کے دل میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے، بار بار وہی چیز۔ تو آپ کبھی شک میں نہ پڑنا، اس میں ایسے شک میں نہ مسلسل رہنا، اور ہرگز نہ تم ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فتکون من الخاسرین، تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ کی آیات کو نہ جھٹلانا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو عنقریب ایسی جگہ سے آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی استدراج اس کو کہتے ہیں نا، یعنی ایسی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ایسے نہیں کرنا تھا، آپ کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو کیا شک ہونا تھا؟ نہ آپ انکار کرنے والے تھے، مگر ہم سب کو بتایا گیا کہ کہیں تم نہ ایسے کرنا۔ جب یہ آیت اتری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو پچھلی آیت بھی اتری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مجھے شک ہے نہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ جن کے اوپر سچ ہو گئی نا تیرے رب کی بات، وہ تو کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی جن کے اوپر سچائی ثابت ہو گئی، تیرے رب کی کلمات ثابت ہو گئے، اللہ کی ناراضگی ان پہ ثابت ہو گئی، اللہ کا غضب ان پہ ثابت ہو گیا، تو وہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے، ان کے دل سیل ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر عذاب ہی آتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، اللہ نے قبول کر لیا تھا، جب ان کے اوپر حق ثابت ہو گیا، بات ثابت ہو گئی، اب نہیں ایمان لے کر آنا تھا انہوں نے، چاہے ہر نشانی ان کے سامنے آ جاتی، دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں نا۔ حق اندر کب اترتا ہے؟ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے، جب اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جب اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت ابھی ہوتی ہے، جب کوئی حق طلب ہی نہیں کرنا چاہتا، حق چاہتا ہی نہیں ہے، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، جن کے دلوں میں ضد ہے، ہٹ درمی ہے، دل لاک کیے ہیں انہوں نے، پھر وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور اگر چاہے ان کے پاس ہر نشانی، جب یہ پچھلی بات کی کنٹینیویشن ہے، چاہے ان کے پاس پھر اب کوئی نشانی آ جائے، یہ نہیں مانتے، لا یؤمنون، اسی کو کنٹینیو کریں، وہ نہیں مان لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، چاہے ہر نشانی دیکھ لیں، معجزہ دیکھ لیں، دلائل سن لیں، نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ یعنی دردناک عذاب کو کب دیکھیں گے؟ یا تو دنیا کے اندر عذاب آ جائے یا موت آ جائے، ان دونوں میں سے کوئی چیز ہے نا۔ تو بعض لوگ آپ سوچیں کہ اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، کوئی چیز ان کو جگاتی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں نشانیاں کتنی آ جائیں، عبرت کے نشان ان کے سامنے کتنے آ جائیں، ان کے سامنے کتنے سبق آموز چیزیں آپ رکھ دیں
کتنی باتیں ان کو کہہ دیں، کتنے ان کو درس سنا دیں، کچھ بھی کر لیں، ان کے دل نہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر اب ان کو کیا چیز جگائے گی؟ موت ہی آئے گی تو جاگیں گے۔ اتنے ڈٹائی میں آگے نکل چکے ہوتے ہیں، ضد اتنی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی چیز نہیں سیدھا کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کبھی تو ایسا ہوتا، یعنی کبھی تو ایسا ہوتا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی، کبھی تو ایسا ہوتا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ کبھی کوئی بستی ایمان لے آتی تو فنفعہا ایمانہا، تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، ایمان سے اس کو فائدہ ملتا۔ ایسے فائدہ ملتا ہے، اللہ کے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایمان کے اپنے ثمرات ہوتے ہیں، ایمان کی اپنی بلیسنگز ہوتی ہیں، تو وہ ایمان لاتے اور اس کو انجوائے کرتے اس کے ثمرات کو۔ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تاریخ انسانیت میں، پوری ہسٹری آف مین کائنڈ میں کتنے پیغمبر آئے، لیکن کبھی ہم کہتے ہیں 1,24,000 آئے، کتنے پتہ نہیں، اللہ کو بہتر معلوم ہے کتنے آئے۔ 1,24,000 کوئی کم نہیں ہوتے۔ 1,24,000 اگر پیغمبر آئے ہیں انسانوں میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بستی کے سارے لوگ ایمان لے آئے یا میجورٹی ایمان لے آئی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے فلولا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ لوگ ایمان لے آتے کبھی، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ انسان دیکھو ہمیشہ سے کتنے سرکش رہے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایمان لائیں اور ان کا ایمان ان کو فائدہ دے، الا سوائے قوم یونس کے، وہ ایک بستی تھی صرف ایکسپشنل کیس جو سب کے سب ایمان لے آئے تھے۔ وہ بھی کب ایمان لائے تھے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا عذاب کو آتے ہوئے۔ پہلے تو ان کا آپ کو بتا دوں، یہ عراق میں تھا ایک شہر نینوا، وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے، 1,00,000 سے زائد ان کی آبادی تھی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے نبی نے، یونس علیہ السلام نے ان کو بہت تبلیغ کی، اور انہوں نے جب نہیں مانا تو ایک دن یونس علیہ السلام نے کہا کہ بس اللہ کا عذاب اب تم پہ آئے گا، اور 3 دن میں تم پہ عذاب آ جائے گا۔ اور یہ کہہ کے یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اس بستی سے۔ اب جب یونس علیہ السلام نکل گئے تو یہ لوگ اتنا ڈرے، اتنا ان کو ہوا، کیونکہ یہ بھی بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے تھے، کہ عذاب کو آ رہا ہے۔ بعض میں آتا ہے کہ دھوئیں کے جیسے سیاہ رنگ کا دھواں تھا اس طرح ظاہر ہونے لگا، بعض میں آتا ہے کہ آسمان پہ سیاہ رنگ کے بادل آ گئے تھے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ عذاب کی تپش وہ اپنے کندھوں پہ محسوس کر رہے تھے، اور ان کے مکانوں کی چھتیں سیاہ پڑ گئی تھی۔ تو جب ان کو یہ لگا کہ بس یہ تو لگتا ہے کہ ہمارا بس اب انجام آ گیا، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کاٹ کے کپڑے پہن لیے، یعنی کپڑے ایسے بوسیدہ سے کپڑے پہن لیے اور اپنے سروں پر راکھ ڈال لی، اور تمام لوگ بڑے چھوٹے بچے بوڑھے سب اپنے جانوروں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور اس میدان میں جمع ہو کے سب نے اونچی آواز سے توبہ استغفار کرنے شروع کر دی، سچے دل سے معافی مانگنے شروع کر دی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ اس حد تک تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھی نا اس کی بھی تلافی کر لی، حتیٰ کہ اگر کسی نے دوسرے کا پتھر اپنی دیوار میں ناجائز لگایا تھا تو وہ پتھر بھی دیوار سے نکال کے اس کو واپس کر دیا۔ نہیں اب اس وقت یعنی کتنے سیانے تھے وہ، سوچیں ہمیں تو بڑے بڑے زلزلے آ جائیں، بڑے بڑے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جی باہر نکلا ہے، اس کے بعد 2 منٹ بعد دیکھو تو ہم پھر ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں اثر ہوتا زیادہ۔ اگر لوگوں کو کتنا بھی کہہ دیں، مسلمانوں پہ کتنا وہ آ رہا ہو، لوگوں کو کہیں جی آپ یہی پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا بتایا، فنادیٰ فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اس نے تو اندھیروں میں ہمیں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ پڑھیں آپ لوگ۔ تو وہ لوگ کہتے کچھ سمجھتے ہی نہیں اس چیز کو، وہ بتائیں ہم نے کون سا کوئی ایسے گناہ کرتے ہیں، ہم نے ٹال دیا، ہم نے ہٹا دیا ان کے اوپر سے رسوائی کا عذاب،
دنیا کی زندگی میں یہ واحد ایسی قوم ہے جن کے اوپر عذاب آ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب ان سے پھیر دیا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کا موقع دیا. یہ اپنی طبعی زندگی جتنی ان کی نیچرل لائف تھی پوری گزار کے گئے اس توبہ کی وجہ سے. ورنہ تو اگر عذاب آ جائے تو آپ کو پتا ہے نا کہ بچے بوڑھے جانور ہر چیز اس بستی میں سے ختم ہو جاتی. وہ بستی ویران ہو جاتی تھی, کوئی بچتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پچھلی قوموں کو اگر ان کی جڑیں کاٹ دی اللہ نے. تو یہ یعنی کس چیز نے عذاب کو ٹالا؟ ان کی توبہ نے. توبہ اتنی بڑی طاقت ہے. تو انہوں نے جب یہ میدان میں گئے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے انہوں نے پہن لیے تھے تو انہوں نے نا جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا. اب وہ جانور رو رہے ہیں, اونٹ بلبلا رہے تھے, ان کے بچے رو رہے تھے, گائیں آوازیں نکال رہی تھی, ان کے بچے آوازیں نکال رہے تھے, جو بکریاں تھیں وہ منمنا رہی تھی. ایسے ان کو نجات دے دی. بعض جگہ آتا ہے 40 دن اور رات انہوں نے ایسے گزار دیے تھے. ان کے علماء نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اللہ سے دعا کرو, بس اللہ ہی اب بچا سکتا ہے. اور دوسری طرف اب پتا ہے کہ یونس علیہ السلام نکل گئے. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اللہ کے حکم سے. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر انہوں نے عذاب کی ان کو وعید سنا دی اور وہاں سے نکل گئے. تو اب جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پہ یہ روایات میں بھی آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے تسبیحات سنی, مچھلیوں کی تسبیحات سنی, اور یہ خود بھی تسبیح کرتے رہے اور کہتے تھے اے میرے مالک تو نے مجھے پہاڑوں سے اتارا, شہروں میں پھرایا, 3 اندھیروں میں مجھے قید کر دیا, رات کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تو نے مجھے ایسی سزا دی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. اور جب 40 دن پورے ہو گئے تو یہ پھر فرشتوں نے انہوں نے جب یہ دعا کی تھی تو پھر فرشتوں نے ان کے رونے کی آواز سنی آسمانوں پہ, اور انہوں نے آواز کو پہچان لیا. اور ان کا جو رونا تھا, ان کی جو گریہ زاری تھی, فرشتے بھی رونے لگے اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب, یہ کوئی غمگین آدمی ہے, کمزور سی کوئی آواز ہے جو کسی اجنبی جگہ میں ہے, لیکن یہ جانی پہچانی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے, اس سے ایک خطا ہو گئی ہے, تو میں نے اس کو سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا. فرشتوں نے کہا اے رب یہ نیک بندہ ہے, صبح شام کثرت سے اس کے نیک اعمال آسمانوں کی اوپر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اگر اللہ چاہتا, تیرا رب چاہتا, البتہ ایمان لے آتا. جو کوئی بھی زمین میں ہے سبھی ایمان لے آتے, سب ایمان لے آتے. پھر کیوں نہیں اللہ نے چاہا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اللہ نے ہی نہیں چاہا نا, ورنہ میں تو ایمان لے آتا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو زبردستی ایمان نہیں دیتا کہ زبردستی لوگوں کو ایمان والا بنا دے, زبردستی فورسفلی لوگوں کو ایمان کے پر لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی استطاعت ہر انسان میں رکھی ہے, چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کر لے چاہے گمراہی کا. اور یہی تو امتحان ہے. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو ہی لے آتا ہدایت پہ تو پھر امتحان تو نہ رہتا. ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کنٹرول نہیں کر سکتا, یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں نہیں ہے. نہیں, اللہ کی قدرت ہے, وہ چاہتا تو لے آتا. چاہتا کا مطلب یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس نے ہی نہیں چاہا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے فورسفلی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرانا چاہتا, کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. امتحان ہی ختم ہو جاتا اگر فورسفلی کھڑا ہوا ایگزامینر بچے کو کہے کہ یہ والا آنسر ہی لکھو, یہ آنسر لکھو, یہ آنسر لکھو, اس کے علاوہ نہیں تم نے کچھ لکھنا. تو مجھے بتائیں بچے کا کیا امتحان رہ گیا پھر؟ یہ تو آپ بچے کو چوائس دیتے ہیں نا کہ تم چاہو تو رانگ لکھو, چاہو تو رائٹ لکھو. یہ تو آزادی ہی ہوتی ہے نا, کبھی بھی فورس نہیں ہوتی. کبھی بھی اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے تم نے یہ کوشچن ایسے ہی کرنا. اسی طرح اس دنیا میں جو آزادی ملی ہے وہ اسی وجہ سے ملی ہوئی ہے کہ امتحان ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالی زبردستی سے کسی کو ایمان نہیں دے گا.
ورنہ اللہ کے بس میں ہے، جہاں وہ اتنے بڑے سورج کو کنٹرول کر رہا ہے. کتنا بڑا سورج ہے، ہم تو کیا چیز ہے، ہماری تو زمین ہی اتنی چھوٹی ہے اس کے سامنے، ہم تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں سورج کے سامنے. اتنے بڑے سورج کو چلا رہا ہے، چاند کو چلا رہا ہے، ستاروں کو، نظام کو یہ چلا رہا ہے. بھلا ہم اتنے 5-6 فٹ کے انسان کو نہیں صحیح کر سکتا تھا، سیدھا کر دیتا. دیکھ لیں اس کا ایک موت کا فرشتہ ہی آتا ہے تو انسان کیسے تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے. تو اللہ چاہتا تو اسی طرح جب ہم زندہ بھی ہوتے ہمیں ایک فرشتہ اوپر سے دیکھتا تو ہم نے سیدھے ہو جانا تھا. لیکن وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی زبردستی کوئی چیز کرائی جائے. اس نے کہا تمہاری جو مرضی ہے کرو، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، بس جس دن ریزلٹ آئے گا اس دن پتا چلے گا. اے نبی، اللہ نے تو نہیں فورس کیا، کیا آپ فورس کر کے لوگوں کو ایمان پہ لے کر آئیں گے؟ آپ مجبور کریں گے لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں؟ تو اس کا مطلب ہمارے دین کے اندر نا یہ فورس نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے. کسی کو نہیں آپ فورس کر کے لا سکتے، اس دین کے اندر انٹر کر سکتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیل ہی نہیں سکتا. جس قرآن کے اندر لکھا ہوا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ مجبور کر ہی نہیں سکتے کسی کو کہ تم نہیں، تم مسلمان ہی ہو ورنہ میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا. یہ نہیں کر سکتے آپ. نہیں، کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان لا سکے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. ہر انسان صرف اللہ کے اذن سے ہی ایمان لا سکتا ہے. جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو وہی ایمان لا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں پھر لوگوں کا کیا قصور ہے، پھر اللہ کا ہی نہیں اذن ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کے اندر قابلیت ہے، کس کے اندر طلب ہے، کون چاہتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو یہ نعمت مل جائے. دیکھیں جو نعمتیں ہوتی ہیں کوئی قیمتی چیز ہے، آپ کے پاس اگر بہت یعنی کوئی بہت ہی مثلا کوئی پریشس سٹون ہے، اب آپ اپنے بچوں میں سے کس کو دیں گے؟ جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ سنبھال کے رکھے گا، جس کا آپ کو پتا ہے یہ حفاظت کر سکتا ہے، جس کا آپ کو پتا ہے یہ ضائع نہیں کرے گا، ہے نا. ایسے تو نہیں دے دیں گے جس کا آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی دوں گی تو یہ ادھر پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کس کے اندر ہے یہ طلب کہ جو ہے نا مجھے یہ دین مل جائے، مجھے یہ نعمت مل جائے، مجھے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب دیکھ کے اس کو دیتا ہے. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اور ڈال دیتا ہے گندگی، نجاست. یعنی یہ گندگی کیا ہے؟ ماننے کی توفیق کا چھن جانا یا عذاب. علی الذین لا یعقلون، ان لوگوں پہ جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر رجس ڈال دیتا ہے. یہ گندگی ہے نا، انسان اس سے بھاگے، مجھے نہیں یہ چاہیے، یہ دین اور اس سے نفرت، اور اس سے اللہ تعالیٰ پھر یہ ایسی گندگی انہی کے دلوں میں ڈالتا ہے جن کے اندر عقل سے کام لینا ہوتا ہی نہیں. اگر عقل سے کام لیا ہوتا نا، اگر سوچتے سمجھتے، عقل کو استعمال کرتے تو سمجھ جاتے کہ حق کیا ہے. جو عقل ہی استعمال نہیں کرتے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں.